بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں؟ اور اگر کوئی عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر کسی عورت نے دنیا میں رہتے ہوئے 2 یا 3 یا 4 نکاح کیے ہوں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہ بھی جانتے ہیں جس طرح انسان دنیا میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، کیا جنت میں بھی عورتوں اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں؟ کیا وہاں بھی عورتیں بچہ جنیں گی یا نہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں یا بہت کمزور ایمان والے ہیں، بے خود کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو دلوں میں بھی شک پیدا کر دیتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو مذہب اسلام سے ہٹا دے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا جائے اور انہیں حق کے راستے سے بھٹکا دیا جائے۔ شیطان اور نفس بھی عورتوں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، جس طرح کا عیش و آرام مردوں کے لیے جنت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں عورتوں کو کیا دے گا؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا مرتبہ اونچا رکھا ہے اور اس کو عورتوں کا امیر بنایا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، جو کہ ناانصافی سمجھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اسی طرح کے وسوسے اور شک کو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے دشمن زیادہ تر عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے مذہب کے قانون اور نیم کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح اسلام کے معاشروں کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب عورتیں تقویٰ اور پرہیزگار نہیں ہوں گی تو پھر ان کی اولادیں بھی نافرمان ہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کا کام کیا کریں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر رہ کر کام کیا کریں گی۔ آئیے مین مدعے پر آتے ہیں، جس میں سوال یہ ہے کہ جنت میں آدمیوں کو اپنی پسند کی حوریں ملیں گی، تو اسی طرح کہ جنت میں عورتوں کو بھی ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں؟ اگر کوئی عورت بغیر نکاح کے مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور اگر کسی عورت نے 3 یا 2 4 نکاح کیے ہوں گے تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟ اور کیا وہاں عورتوں کو بچے بھی ہوں گے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں جو انعام اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اسی کو جنت کہتے ہیں۔ جنت میں ہر عیش و آرام کی بہ چیز موجود ہے جسے انسان کا دل چاہے گا، اور وہاں ہیرے موتی اور سونے چاندی کے بڑے بڑے محل ہوں گے، ریشمی کپڑوں کے خیمے لگے ہوئے ہوں گے، ہر طرف پھلوں سے لدے درختوں کے باغیچے موجود ہیں، اور ان کے بیچ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور دودھ کی بھی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور شہد کی نہر بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ شراب کا بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ الگ الگ قسم کے کھانے اور پھل ہوں گے، اور چاندی کے برتن ہوں گے، سبز رنگ کے ریشمی لباس پہننے کو ملیں گے، سونے اور چاندی کے زیورات، اونچے اونچے تخت جن کے اوپر مخملی گدی بچھے ہوئے ہیں، اور عیش و آرام کے لیے جنتی عورتیں اور حوریں موجود ہوں گی جو اتنی خوبصورت ہوں گی اگر سورج کے سامنے اپنی کلائی کر دے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ خدمت کے لیے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ جنتی لوگ ان ساری نعمتوں سے مزے اڑائیں گے، اور ان سے بڑھ کر ایک نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا۔ جنت میں نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی، کبھی رات بھی نہیں ہوگی۔ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اب انہیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی، اور ہمیشہ تندرستی کے ساتھ ساتھ جوان رہیں گے۔ جنت میں جنتی لوگ خوب کھائیں گے پئیں گے، مگر نہ تو پیشاب اور پخانہ ہوگا اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت پڑے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مسک کی طرح ہوگا اور کھانا ہجم ہو جائے گا۔ طرح طرح کی نعمتوں اور قسم قسم کی کھانوں سے لذت حاصل ہوگی۔ ادنا سے ادنا درجے والے جنتی کو 70 یا 72 حوریں ملیں گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی مرد میں 100 مردوں کی طاقت ہوگی، اور وہاں کی عورتیں ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب جوان ہوں گے،
نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا۔ دنیا میں جو بوڑھے انتقال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جوانی کی حالت میں رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی کا 70 عورتوں سے نکاح کیا جائے گا، دریافت کیا جائے گا کیا مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، میں نے اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں آدمی کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنتی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اور ہم ان جنتی لوگوں کا حوروں سے نکاح کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ان کا کام کباریوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، تم لوگ اپنی بیوی اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیوی اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 2 بیوی انسانی نسل سے ہوں گی اور ان دونوں بیویوں کا مرتبہ ان سب سے اونچا ہوگا، اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کی اوپر کی منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا، اس پلنگ پر موتیوں کا تاج ہوگا اور اس کی اس بیگم پر ریشم کے موٹے اور باریک 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی آدمی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے گا تو اسے اس کے سینے کی طرف آر پر نظر آئے گا۔ عورت کا سینہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور مرد کا سینہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور وہاں نہ عورت کا من بھرے گا نہ مرد کا من بھرے گا۔ جنتی مرد جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی خدا کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جب اولاد کی خواہش کرے گا تو جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً مل جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے مجھے یہ بات معلوم ہوئی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو جنت میں بھی عورت اسی کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی موت ایمان کی حالت پر آئی ہو اور عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، حضرت زبیر ان کو تکلیف پہنچاتے تھے تو حضرت آسمہ اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو اور عورت سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں ایک ساتھ رکھے گا، یعنی بیت دنیا کی طرح جنت میں بھی دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں گے، ان کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو تم میرے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اسی طرح جس عورت نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا نکاح کیا ہوگا اور اس کے سبھی شوہر انتقال ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بھی طلاق نہ دی ہو، ایسی عورت جنت میں کون سے شوہر کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حضرت ابو حرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت آخرت میں اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایت میں ہے کہ عورت کو اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ ان اپنے دنیا کے شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومن حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں اور ان کے دونوں شوہر کا انتقال ہو جائے اور یہ عورت بھی انتقال کر جائے تو آخرت میں یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو اس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا
वह उसी की बीवी बनेगी। दोस्तों, अगर परहेजगार इबादत गुजार औरत अगर शादीशुदा हो तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और उसके शौहर को जो हूरें मिलेंगी उनकी सरदार रहेगी, और अल्लाह ताला उस औरत को इन सब हूरों से खूबसूरत बनाएगा और वे दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर औरत कुंवारी हो यानी उसका शादी से पहले इंतकाल हो गया हो, या औरत शादीशुदा हो लेकिन उसका शौहर जन्नती ना हो यानी उसके शौहर को जहन्नुम में भेज दिया गया हो, तो ये औरत जन्नत के जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर वहाँ मौजूद मर्दों में से वह किसी को भी पसंद ना करेगी तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द और जन्नत में पैदा फरमाएगा जिसके साथ उसका निकाह होगा। अल्लाह ताला आखिरत में भी दुनिया की औरतों को नए सिरे से पैदा करेगा और इनको जन्नत की हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और बात रही इस ख्वाहिश की कि एक औरत जन्नत में कई मर्दों की बीवी हो, तो ये उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जन्नत में यह ख्वाहिश पैदा ही नहीं होगी। जिस तरह दुनिया में लोग एक दूसरे से नफरत हसद करते हैं और औरतें भी एक दूसरे से जलती हैं, जन्नत के अंदर यह बात बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तकवा परहेजगारी अता फरमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।